پہلی بات یہ کہ آپ اور ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سبھی حضرات کا ایمان کیسا ہے؟ ہمارا ایمان کس لائق کا ہے؟ ہم نے آج تک اسلام کے لیے کیا کیا؟ ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس محبت میں ہم نے آج تک اپنے نبی کے لیے کیا پیش کیا؟ آپ مسلمان ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، آپ کی ماں مسلمان، آپ کے والد مسلمان، گھر کا معاشرہ مسلمانوں کا تھا، تو آپ کا نام رکھ دیا گیا خالد، آپ کا نام رکھ دیا گیا زاہد، آپ کا نام رکھ دیا گیا محمد احسان، تو آپ مسلمان ہیں۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ آپ نے ابھی تک اپنے ایمان کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں کیا کیا؟ جب آپ اپنے اوراق زندگی کے صفحات کو پلٹیں گے تو پتہ چلے گا کہ آج تک تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ہمارے پاس تو اپنے ایمان کے حوالے سے کہ ہم مسلمان ہیں، ایز اے مسلم ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، ہم نے تو آج تک کچھ کیا ہی نہیں۔ دعویٰ ہم کرتے ہیں اپنے نبی سے محبت کا، لیکن اگر ہم اپنے نبی کی محبت کو جانچنا چاہیں کہ ہم کتنے بڑے عاشق ہیں تو اللہ معاف فرمائے مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ پاس ہو پائیں گے۔ لیکن ذرا سوچیں، غور سے سمجھیں، آپ کو دین، آپ کو ایمان، آپ کو قرآن، آپ کو آپ کے نبی، آپ کو آپ کا نام، آپ کو آپ کا مذہب، یہ بغیر محنت کے ملا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے ماحول میں اسلام تھا تو آپ مسلمان ہو گئے۔ لیکن محنت نہیں کی، آپ نے مشقت نہیں کی، کوئی جتن نہیں اٹھایا، کوئی پریشانی نہیں اٹھائی۔ پریشانی کیسے اٹھائی جاتی ہے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایمان کی دعوت پیش کی تو صحابہ اکرام ایمان قبول کرنے لگے۔ تو ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہو گئے تو گھر میں ایک ماں ہے۔ اب وہ ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا تو بدل گیا، اپنا دین چھوڑ کے تو کسی اور دین کو ماننے لگا، تو ہمارے مذہب سے ہٹ گیا، تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے لگا۔ بیٹا جب تک تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ میں کسی طریقے سے کوئی آرام والی چیز استعمال کروں گی، میں ایسے ہی دھوپ میں بھوکی پیاسی بیٹھی رہوں گی جب تک تو اسلام سے توبہ نہیں کرتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول، ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا تو اسلام سے توبہ کر۔ اب ایک مسئلہ سنیے، ماں باپ اگر غیر مسلم ہو تو ان ماں باپ کی توہین آپ نہیں کر سکتے۔ ماں باپ اگر غیر مسلم ہے اور وہ آپ کو کسی کام کا حکم دیں اور وہ کام جائز ہے تو آپ انکار بھی نہیں کر سکتے کہ میں مسلمان ہوں، میری ماں میرے باپ تم کافر ہو، تم غیر مسلم ہو، میں تمہارا کام نہیں کروں گا، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، اور اس رب کائنات نے اس دنیا میں اگر زمین پر سب سے بڑا حق اگر بندوں میں کسی کا رکھا ہے تو اولاد پر ماں باپ کا رکھا ہے۔ تو ماں باپ کا یہ مرتبہ کہ اگرچہ وہ غیر مسلم ہو لیکن تم ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اب ماں کہہ رہی ہے بیٹا جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی۔ ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، ماں نے کھانا نہیں کھایا،
3 دن گزر گئے، ماں نے کھانا نہیں کھایا، ویسے ہی دھوپ میں بیٹھی رہی۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میری ماں تو بالکل سننے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں، تو اپنی ماں کے قریب گئے، کہا میری ماں تیری محبت، تیری عظمتیں میرے دل میں ہیں، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن اے میری ماں تو ایک بات سن لے، تو ایک ماں ہے، اگر میرا رب مجھے تجھ جیسی 100 مائیں بھی دیتا تو میں اپنی 100 ماؤں کو اپنے نبی کے نام پہ قربان کر دیتا، لیکن میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اب میں ان سے کبھی توبہ نہیں کرنے والا، میں پلٹنے والا نہیں ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے ایک صحابی رسول کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ اپنے ماں کی مشقت کو گوارا کر رہے لیکن اپنے مصطفیٰ کے دین کو چھوڑنا برداشت نہیں۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ماں کی مشقت تو بہت دور کی چیز ہے، آج ماں تمنا کرتی ہے کہ بیٹا میری بات سن لے، اور اولاد ہے تو اولاد سنتی نہیں، باپ چلاتا رہتا ہے، بیٹے کو فرق نہیں پڑتا، ماں اپنے کام بتاتی رہتی ہے، بیٹے کو فرق نہیں پڑتا۔ آپ سوچتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میری اولاد کام نہیں آ رہی، میری اولاد میری بات نہیں سن رہی؟ تو وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کا جو صحیح طریقے سے استعمال تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو اولاد کی دولت دی، اس دولت کا کیسے استعمال کرنا چاہیے، آپ نے اپنے رب کی بارگاہ سے اس نعمت کو پانے کے بعد اس کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا۔ آج ہماری اولادیں نافرمان ہیں، ہر گھر کی کہانی ہے، آدمی گھوم رہا ہے دعا کرانے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے، لیکن جناب والا آپ کو میں بتاؤں نہ تعویذ کی ضرورت ہے نہ آپ کو دعا کی ضرورت ہے، ضرورت ہے تو صرف اور صرف اپنے نبی کی محبت کی ضرورت ہے۔ آپ خود بھی اپنے نبی سے سچی محبت کریں، اور جو آپ کی اولادیں ہیں ان کو ایک نمونہ دیجئے کہ نبی سے پیار کرنا کتنا ضروری ہے، اور جب نبی سے عشق کرو گے تو تمہارے دل کی دنیا بھی بدلے گی، تمہارا عمل بھی بدلے گا، اور جب تم دنیا میں زندگی گزارو گے تو تمہارے اندر اگر نبی کا عشق ہے تو تم دنیا میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ سب اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں؟ تو الحمدللہ سبھی پیار کرتے ہیں، یہ سوال پوچھنا ہی بے معنی ہے، لیکن ہاں نبی سے پیار کرتے ہیں تو کیسا پیار کرتے ہیں؟ آج ہماری غفلت کا یہ عالم ہے، بھول کا یہ عالم ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہماری غفلت اتنی زیادہ، کس نبی سے پیار کرتے ہیں؟ تو محمد الرسول اللہ، بھائی وہی نبی ہمارے ہے نا، سارا مجمع جانتا ہے نا اپنے نبی کا نام، جی نبی کا نام پتا ہے نا جی، تو اپنے نبی سے آپ پیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس پیار کا یہ انجام ہوتا ہے کہ آپ کا مؤذن جب آپ کو اذان میں اپنے نبی کا نام لے کے بلاتا ہے تو ہمارے پیار کا یہ عالم ہے، اذان سنتے ہیں، نبی کا نام سنتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کی آواز پہ آواز زور سے نہیں دیتے۔ کون سی محبت ہے؟ آخر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن میرے عزیزوں، میرے محترم، ہمارے بزرگوں نے جو عقیدہ دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ سکھایا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک بزرگ ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حضرت امام قرظی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ میرے دل سے اگر ایک لمحے کے لیے بھی میرے نبی کی محبت اگر کسی طریقے سے کم ہو گئی یا میرا دل یاد محمد سے غافل ہو گیا تو میں اس لمحے اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ یہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی ہیں کہ اگر میرے دل سے یاد محمد ایک لمحے کے لیے کم ہو جائے تو میں اس لمحے اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین ہمارا دل کس قدر غافل ہے اپنے نبی کی یاد سے، کس قدر بھولا ہوا ہے اپنے نبی کے خیالات سے، کس قدر آج ہم بدل گئے کہ ہمیں نبی کی سنتوں کا بھی خیال نہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کا بھی خیال نہیں، اللہ کے فرائض کا بھی خیال نہیں۔ تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کل میدان حشر میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ اب آپ نے اتنی بات سن لی تو آیت کریمہ سنی،
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضرت نے تبارک الذی بیدہ الملک پہ تقریر کی تو میرے ذہن میں آیا کہ اس کے آگے بول دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت، وہ ذات بابرکات جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب پہلی بات سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا موت و حیات کو، آپ کو اللہ نے زندگی دی، اللہ رب العزت موت دے گا، کس لیے؟ تاکہ آپ کو آزمائے کہ تم میں سے، ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی عمل پسند ہے تو وہ اچھا عمل پسند ہے۔ کون سا عمل پسند ہے؟ ذرا زور سے، اچھا عمل پسند ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے، میں نہیں کہتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، رب کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں موت اور حیات اسی لیے دیا ہے تاکہ تم سے رب تبارک و تعالیٰ دیکھ سکے، تمہیں آزما سکے کہ میں نے تمہارے لیے 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام بھیجے، اتنی کتابیں بھیجی، اتنے ولی بھیجے، اپنے نیک بندوں کو بھیجا تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ اتنا کچھ پانے کے بعد بھی کیا تیرے دل میں میری محبت پیدا ہوئی کہ تو میری محبت میں کوئی اچھا عمل کرے کہ میں اپنے اللہ کے لیے اچھا عمل کر رہا ہوں تاکہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔